علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 3-4 اہم ترین خبریں آپ سے شیئر کریں گے، مگر سب سے پہلی خبر جو آپ سے شیئر کرنی ہے وہ حسان خان نیازی کی والدہ نے کہا ہے کہ حسان نیازی کی اپیل فوج کے پاس نہیں کریں گے۔ ان کی والدہ نے ببانگ دہل کہا ہے کہ حسان کے وکیل کی عدالت تک رسائی نہیں ہو سکی، اس لیے اس نے اپنا مقدمہ خود لڑا۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ حسان کو 10 سال کی سزا کس بات پر ہوئی ہے۔ اپیل فوج کے پاس نہیں بلکہ ہائی کورٹ میں کریں گے۔ ہمارا سارا خوف اور ڈر ختم ہو گیا ہے۔ ویسے بھی آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ عمران خان صاحب کے پورے خاندان نے جو قربانی دی ہے، جو انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ وہ کتنے بہادر ہیں، نڈر ہیں، انہیں کوئی چیز ڈرا نہیں سکی، انہیں کوئی چیز جھکا نہیں سکی۔ وہ بالکل ان کی والدہ اپنے بھائی کی طرح ڈٹ کر کھڑی ہیں، اور ان کے بھانجے بھی اسی طرح ہی بہادر اور نڈر ثابت ہوئے ہیں۔ اگلی خبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ خبر ہے کہ ملٹری ٹرائل کے حوالے سے سنسنی خیز انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ اب اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے ملٹری کورٹس میں شفاف ٹرائل کیے گئے ہیں، یعنی کہ اس میں کس طرح سے جو کہا جاتا ہے کہ جی بڑے شفاف ٹرائل ہوئے ہیں، ان کو تمام مواقع فراہم کیے گئے ہیں، جو کانسٹیٹیوشن کا 10A ہے اس کے تحت انہیں تمام حقوق حاصل تھے۔ وہاں نہ تو اپنی مرضی کا وکیل کیا جا سکتا تھا، جیسا کہ حسان نیازی کی والدہ نے کہا ہے کہ ان کے وکیل کو بھی وہاں پر آنے کی اجازت نہیں تھی، وہ کوئی وکیل ان کا نہیں تھا، نہ وہاں وکیل ان کا ہوتا ہے ملزمان کا، نہ انہیں مرضی کا وکیل کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ سب کچھ وہاں فوج کے لوگوں کا ہی ہوتا ہے، یعنی سرکاری وکیل بھی انہی کا ہوتا ہے، جج بھی انہی کا ہوتا ہے، اور فیصلہ بھی وہی کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے اب یہاں پر اس کا پول کھل گیا ہے، اور یہ کیسے ہوا یہ میں آپ کے سامنے خبر رکھ رہا ہوں۔ یہ MNA ہیں شفقت آوان، ایڈوکیٹ بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میاں والی بیس کیس کا ٹرائل میں نے خود کیا بطور وکیل۔ جج صاحب نے جھوٹی شہادتوں کی بنیاد پر مقدمہ خارج کر دیا۔ اس میں 250 لوگ تھے جن پر الزام تھا کہ انہوں نے میاں والی بیس پر حملہ کیا ہے، اور یہ یاد ہوگا آپ کو کہ جج محمد عباس کے پاس یہ کیس تھا، جو کہ سرگودھا کے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج تھے۔ ان کے سامنے جب یہ تمام ثبوت اور شہادتیں اور گواہان وہاں سامنے رکھے گئے، تو جج صاحب نے کہا کہ یہ تمام جھوٹی گواہیاں ہیں، یہ من گھڑت کیس بنایا گیا ہے، اور ان جج صاحب نے تمام کے تمام 250 لوگوں کو باعزت بری کر دیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ شفقت آوان کہتے ہیں، جو MNA ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے، یعنی ان 250 افراد میں سے جنہیں تقریباً 6 مہینے پہلے سرگودھا کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے باعزت بری کیا تھا، اس میں سے ملٹری کورٹ کے لیے 2 لوگوں کو پک کیا گیا، اور ان 2 کو اٹھا کر جب ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں کیا گیا تو ان میں سے ایک کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی۔ اب اس سے آپ اندازہ کریں، یا تو یہ ہے کہ وہ جج صاحب جنہوں نے پہلے فیصلہ دیا، دہشت گردی عدالت کے جج جو سیشن جج کے برابر تھے، ان کو باعزت بری نہیں کرنا تھا اگر کیس میں کچھ ہوتا۔ جب انہوں نے باعزت بری کر دیا، ایک ہی FIR ہے، ایک ہی وقوع ہے، سیم رول ہے، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسی FIR میں آپ جس کا فیصلہ 6 مہینے پہلے ایک عدالت نے دے دیا ہے، آپ اسی کیس کو اٹھا کر، اسی ملزم کو آپ اٹھا کر ملٹری ٹرائل میں لے جا کر ملٹری کورٹ کے ذریعے آپ اسے 10 سال کی سزا دے دیتے ہیں؟ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں سے 2 کو اٹھایا اور انہیں سزا دے دی گئی۔ تو اب یہ ہیں حالات ملٹری کورٹ کے، اور اب آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ وہاں کتنا شفاف ٹرائل ہوا ہوگا۔
مریم نواز کہا کرتی تھیں اور ساری نون لیگ کہا کرتے تھی کہ عمران خان نے جو یہ انڈے کٹے مرغیاں دی ہیں کیا ان سے غربت کم ہوگی؟ مگر اب ثابت ہو گیا کہ عمران خان کا ہر منصوبہ یہ نقل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ عمران خان کا جو بھی منصوبہ تھا اسے نقل کیا جائے، کیوں کہ وہ منصوبے بڑے لاجواب منصوبے تھے۔ اب اس لیے یہ کوشش کر رہے ہیں، اور مریم نواز نے اب جو اعلان کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم بھی گائے اور بھینسیں دیہی عوام کو دینے جا رہے ہیں۔ پہلے مرحلے میں انہوں نے پنجاب کے 11 اضلاع کو منتخب کیا ہے۔ ان اضلاع میں وہ عمران خان کے پروگرام کی نقل کریں گی، جبکہ عمران خان کے پروگرام پر اس وقت انہوں نے بہت زیادہ تنقید کی تھی اور یہ کہتے تھے کہ اس سے غربت نہیں جانے والی، مگر اب یہ خود وہی کچھ کر رہے ہیں۔ اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور وہ خبر ہے کہ پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت نے تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کی حکومت کے خلاف وائٹ پیپر شائع کر دیا ہے، اور اس وائٹ پیپر میں اب حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے۔ اپوزیشن جو ہے وہ وائٹ پیپر شائع کرتی ہے کسی بھی حکومت کے خلاف، مگر یہاں پر الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ تحریک انصاف کی جو باہر قیادت موجود ہے، چونکہ وہ بہت سست ہے، اس نے ایسا کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا۔ جو وفاقی حکومت ہے، ان کے جو وزیر اطلاعات ہیں عطا تارڑ، انہوں نے یہ کیا ہے کہ وائٹ پیپر شائع کیا، مگر اس وائٹ پیپر کا جو جواب خیبر پختونخوا کی حکومت نے شاندار دیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ ایسا لاجواب جواب تھا کہ آپ سن کر بہت مزے لیں گے۔ عطا تارڑ نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت کی 11 سالہ کارکردگی بدعنوانی، نااہلی، ناقص گورننس کی بدترین مثال ہے۔ انہوں نے وائٹ پیپر شائع کیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ 725 ارب روپے کا مجموعی خسارہ انہوں نے ظاہر کیا، اور 152 ارب روپے کی مالی بے ضابطگیوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اس پر خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ مزمل اسلم نے رد عمل دیتے ہوئے لکھا کہ بہتر ہے قیدی نمبر 804 سے معافی مانگ لیں اگر تارڑ سے وائٹ پیپر دلوانا ہے تو۔ انہوں نے مزید کہا کہ جتنا قرضہ خیبر پختونخوا کا 77 سال میں ہوا اتنا قرض شہباز شریف 1 ماہ میں لیتے ہیں۔ جی ہاں، انہوں نے کہا جتنا کے پی کے حکومت نے 77 سالوں میں 77 ایئرز میں قرضہ لیا اتنا قرض شہباز شریف 1 ماہ میں لیتے ہیں۔ شہباز شریف نے 2 سالوں میں 27,000 ارب قرض لیا۔ اتنا قرض لینے میں خیبر پختونخوا کو 2,870 سال لگیں گے۔ مزمل اسلم نے مزید کہا کہ اگر شہباز شریف روپیہ 175 سے 280 نہ کرتا تو خیبر پختونخوا کا قرض 450 ارب روپے ہوتا۔ تم قرض لیتے ہو اور ہم قرض اتارتے ہیں۔ خیبر پختونخوا پہلا صوبہ بن گیا جس نے قرض اتارنے کا فنڈ بھی بنا دیا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ کتنا بڑا انہوں نے کام کیا ہے، کتنا ملک کو مقروض کر دیا ہے۔ بلکہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے 3,900 ارب روپے سے زیادہ قرضہ لے چکے ہیں۔ اگر آپ اسے سال پر تقسیم کریں 365 پر تو یہ 11 ارب روپے روز کا قرضہ ہے جو وفاقی حکومت لے رہی ہے۔ اب آپ یہ اچھا اس کے علاوہ وہ چیزیں شامل نہیں ہیں جو پاکستان کی عوام ٹیکس دے رہی ہے، یہ صرف ہم قرض کی بات کر رہے ہیں کہ جو یہ روزانہ 1 دن کا قرض جو وفاقی حکومت لے رہی ہے وہ 11 ارب روپے روز کے ہیں۔ اب اس قرض کو اتارے گا کون؟ اس قرض کو عام عوام نے اتارنا ہے۔ یہ تو اپنی عیاشیاں کر کے چلے جائیں گے، عوام مہنگائی میں پستی رہے گی۔
اگلی خبر ہے کہ الیکشن کمیشن کے افسران کو دھمکانے کے کیس میں سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کو 34 سال قید، 6 لاکھ روپے جرمانے کی سزا انسداد دہشت گردی عدالت نے سنا دی، اور انسداد دہشت گردی عدالت نے شناختی کارڈ بھی ان کا بلاک کر دیا اور انہیں گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے سیکیورٹی اداروں، انٹیلیجنس ایجنسیوں اور الیکشن کمیشن کے افسران کو دھمکیاں دی ہیں۔ دھمکیاں دینے کے مقدمے میں انسداد دہشت گردی گلگت کے جج رحمت شاہ نے سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کو مجموعی طور پر 34 سال قید، 6 لاکھ روپے جرمانے کی سزا دے دی۔ خالد خورشید کا قومی شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم دیا اور آئی جی پولیس کو خالد خورشید کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ یہ تو ہوگا جو شخص تحریک انصاف کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہوگا اسے اس طرح کی چیزیں برداشت کرنا پڑیں گی۔ تو اس کے لیے تو جو لوگ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا، انہیں یہ سب برداشت کرنا پڑے گا، اور جو لوگ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ مصدق ملک نے کہا ہے کہ عمران خان پر سیاسی نہیں بلکہ کرمنل مقدمات ہیں۔ انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ والے کاغذ پر کابینہ میٹنگ میں دستخط کیے اور اس کے عوض 400 کنال زمین لی۔ اب ان ڈفروں کو، ان بیوقوفوں کو کون سمجھائے کہ کیا یہ سارے مقدمات سیاسی نہیں ہیں؟ کیا عمران خان نے کچھ ایسا کیا ہے کہ آپ نے ان پر کرمنل مقدمات بنا دیے ہیں، فوجداری مقدمات بنا دیے ہیں؟ شہباز شریف پر، نواز شریف پر کون سے تھے؟ وہ کرپشن کے تھے، اور عمران خان صاحب عدالتوں سے بری ہو رہے ہیں، وہ بھی ان عدالتوں سے جن میں آپ نے اپنی مرضی کے ججز کو لا کر بٹھایا ہے۔ وہ ججز سزا دیتے ہیں، آگے جا کر سپیریئر کورٹ سے وہ جا کر بری ہو جاتے ہیں، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ بھی وہ ججز جو انصاف اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، جو آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ جج اس کیس کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے سزا سمیت، اور تب جا کر عمران خان بری ہوتے ہیں۔ آپ نے جن لوگوں کو عمران خان کے کیسوں کے لیے منتخب کیا ہے وہ ہیرے ایسے ہیں کہ آپ نے انہیں پھر ہائی کورٹ میں بھی آپ انہیں لے کر جا رہے ہیں۔ آپ نے انہیں ہائی کورٹ کا جج بنانے کی بھی یقین دہانی مبینہ طور پر کی تھی اور ان سے مرضی کے فیصلے لیے تھے، اور انہیں اب آپ نوازنے جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات انہوں نے کی کہ 400 کنال زمین لی۔ کیا وہ زمین عمران خان نے اپنے نام کرائی، یا اپنے خاندان کے کسی فرد کے نام کروائی، یا اپنی اہلیہ کے نام کروائی؟ یہ سب آپ ڈرامے بازی کر رہے ہیں، آپ کو عوام اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ آپ جتنا جھوٹے بوگس مقدمات بنا لیں، آپ جتنا جھوٹا بیانیہ گھڑ لیں، عوام جانتی ہے، عوام عمران خان کے ساتھ مزید جڑتی جا رہی ہے۔ تو اس طرح سے آپ نواز شریف کو عمران خان کے برابر کمپیریزن آپ ان دونوں کا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کام نواز شریف کا ہے کہ جو چیز آئے اسے ہڑپ کر لی اور جا کر پھر وہاں پر باہر جا کر انہوں نے اپنی جائیدادیں بنائیں۔ اسد طور کہتے ہیں کہ خواجہ آصف جیسے بھانڈ سیاستدان سے بس جملے بازی، تھڑے پر بیٹھے ہوئے گھٹیا شخص والی گفتگو کروا لو۔ جب الیکشن ہار رہا ہو اور جنرل کو فون کر کے الاسٹک کی فارم 47 والی شلوار پہنے گا تو ایسا ہی ہوگا۔ انہیں بس نہروں میں چھلانگیں لگا کر تربوز ڈھونڈنے والے کرتب ہی آتے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ 9 مئی کا قصہ عمران خان اور اس کی پارٹی کو کرش کرنے کے لیے کیا گیا، ورنہ جنہوں نے پریس کانفرنس کر دی انہیں کیوں چھوڑا جاتا ہے؟ سپریم کورٹ کے 3 سینئر موسٹ ججز سے اس کی تحقیقات کرائی جائیں۔ اب اس میں تحقیقات کروانے میں کیا حرج ہے، کیا برائی ہے؟ عمران خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں، ہم بھی اس واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں، مگر جو لوگ انوالو ہیں انہیں آپ سزا دیجئے۔ مگر آپ کیسے دیں گے سزا؟ جب تک آپ تحقیقات نہیں کروائیں گے ان ججز کے ساتھ جو بااصول ہیں،
جو انصاف کرنے والے ججز ہیں، آپ ان 3 سینئر موسٹ ججز سے اس کی تحقیقات کروا لیں۔ جو لوگ ملوث ہوں چاہے ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، آپ انہیں قرار واقعی سزا دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر لوگ 100 انوالو ہیں، فرض کیا آپ نے 10,000 15,000 لوگوں کو اٹھا کر جیلوں میں ڈال دیا اور ان کے کیسز بھی اب تک نہیں چلائے جا رہے، تو یہ بات ان کی بالکل صحیح ہے، جائز ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ اور جب کہ DGISPR نے کہا کہ تمام ثبوت موجود ہیں تو ہم تحقیقات کیوں کروائیں، جوڈیشل کمیشن ہم کیوں بنائیں یا جوڈیشل انکوائری کیوں کروائیں؟ تو اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو آپ عدالتوں میں پیش کریں، CCTV فوٹیجز پیش کریں، وہ بھی اس حکومت کے پاس ہوگی، اس وقت انہی کی حکومت تھی۔ تو یہ ہے جی کہ رواں سال اکتوبر تک وفاقی حکومت کے قرضوں میں 3,919 ارب روپے کا مجموعی اضافہ ہوا ہے۔ عبدالباسط نے کہا ہے کہ جو سابق سفیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ رچرڈ گرینل پاکستان کے لیے بڑی مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں۔ انہیں پاکستان کا بھی اسپیشل انوائے بنایا جا سکتا ہے، یعنی خصوصی ایلچی یا خصوصی نمائندہ بنایا جا سکتا ہے، جس طرح خواجہ آصف کر رہے ہیں۔ ریاستیں اس طرح نہیں کرتی۔ اب دیکھیں، ہر شخص خواجہ آصف کے کردار پر تنقید ہی کر رہا ہے، مگر خواجہ آصف ہے کہ اسے ذرا بھی خیال نہیں ہے کہ اگر اسے پاکستان کا وزیر دفاع بنا ہی دیا گیا ہے تو وہ کچھ تھوڑا سا اس کا ہی خیال کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔